ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. سیریز بہت اچھی چل رہی ہیں الحمدللہ. جتنی جو پرانی شروع ہو گئی ہیں دوبارہ سے، ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام، کوالٹی کمیونیکیشن، اس کو بھی بہت اچھے فیڈ بیکس ہیں. پھر انٹرپرینورشپ والے کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے، ہیلتھ مینجمنٹ والے کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم نے ڈیلی ڈے کلوزنگ کی سیریز شروع کی ہے. سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو صرف 10 منٹس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات پتہ چل جاتی ہے، اور آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کا فیڈ بیک ہمیں دے رہے ہیں. آج کے جو پرانے پوائنٹس ہیں پہلے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر آج کا نیا پوائنٹس ہو جائے گا. کہیں پہ کوئی سیشن تھا، شاید یہ کسی اسپیچ کسی کی میں نے لکھی تھی، تو اس پہ ایک پوائنٹ ایڈ کروایا تھا میں نے. غلام کی نہ تو اپنی سوچ ہوتی ہے اور نہ اپنا جسم. اکثر و بیشتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلام جو ہوگا اس کی اپنی سوچ نہیں ہوگی. نہیں، غلام اگر آپ کسی کے بن گئے ہیں تو کوئی بھی چیز پھر آپ کی نہیں رہی. وہ آپ اس کی سوچ، جس کے آپ غلام بن گئے ہیں، اس کی سوچ کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، اور اس کی سوچ کے مطابق اپنا جسم اس کو یوز کروانا پڑے گا. تو کوشش یہ کریں نہ ذہنی طور پہ غلامی لینی ہے، نہ پیسے فائنینشلی غلامی لینی. کسی بھی طریقے کی غلامی جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. کس حد تک نقصان پہنچائے گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور غلام انسان جو ہے وہ معذور ہوتا ہے بالکل. اسی وجہ سے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہ کریں کہ وہ آپ کے غلام بن جائیں، یعنی کہ آپ کی مرضی کے مطابق سوچیں، آپ کی مرضی کے مطابق بولیں. اگر ایسا ہوا تو آپ نے ان کو تباہ کر دیا. پھر کسی سیشن میں نے معذرت لکھا تھا، جب آپ بچے کو کسی سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ بچے کے دل میں اس کے لیے نفرت بو رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اپنے کسی رشتہ دار سے کمپیریزن کر رہے ہوں، جب آپ اس کے کلاس فیلو سے کمپیریزن کر رہے ہوں، تو کیا ہوگا، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت آئے گی کہ اس کو کیوں لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کی تربیت کریں اور اس کو انفرادی طور پہ امپروو کروائیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. کبھی بھی دو سگے بہن بھائی، دو بھائی دو بہنیں، ان کو بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے پیدا کیا ہے، ڈفرینٹ وقت میں پیدا کیا ہے. تو آپ نے ان کو اس طرح سے یونیکنیس، پہلے جو پرپز آف لائف والی ہماری بات تھی وہ چیک کرنی، اور پھر اس میں ان کی تربیت کرنی ہے. تو کمپیریزن بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب آپ کرتے ہیں کسی بھی بچے کا. پھر کسی نے سوال ڈالا ہے ہم سے کہ آج کے دور میں برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے. جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں، تکبر ہو گیا، نفرت ہو گئی، برداشت ہو گئی، یہ ساری کی ساری دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. جب آپ دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسا عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے دین کے اندر کتنا پیشنس ہے. پریچنگ کے لیے میرے نبی نے کیسا پیشنس نہیں دکھایا. بہترین پیشنس کی مثالیں موجود ہیں. ہم سے کیوں، ہم سے تو سگے ماں باپ کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی، ہم سے اپنی اولاد کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا؟ دین سے دوری. جتنا زیادہ ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے، ہماری نفسیاتی بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی. تو برداشت نہ ہونے کی وجہ دین سے دوری ہے. کسی نے سوال پوچھا کہ آپ سچ کیوں بولتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں سچ بولا جاتا.
بیسیکلی آپ نے اپنی ساری چیزیں بندوں سے لگا لی ہیں، امیدیں بندوں سے لگا لی ہیں، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے رکھی جو میری پوری بھی کرتا ہے، میں نے سارے ڈر سارے خوف اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے الحمدللہ میں سچ بولتے ہوئے کبھی نہیں ڈرتا کہ میرے سے میرے کلائنٹ چھوٹ جائیں گے، اور ایسا ہے کہ کروڑوں والے میرے کلائنٹ جو تھے وہ چھوٹے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شیطانی لوگ تھے، مجھے اچھا ہوا میری جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میرے اسٹوڈنٹس ناراض ہوں گے، میرے گھر والے ناراض ہوں گے۔ سچ سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ کا خوف صرف دل میں ہے، اور نہ مال متاع کا خوف ہے، نہ جان کا خوف ہے، نہ کسی چیزوں کے، تو ہم آرام سے سچ بول لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسے بے انتہا خوف اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے آپ سے سچ نہیں بول سکتے، دوسروں سے کیا سچ بولیں گے۔ آ جاتے ہیں آج کی ایک گولڈن بات کی طرف۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ، معذرت کے ساتھ بہت بہت بھاری جملہ کہنے جا رہا ہوں، لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی پی آر پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کبھی دیکھیں ان پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سجدے میں نہیں گرتے، وہ دیکھتے ہیں کال کس کو کر رہی ہیں، جس بڑی ڈیزگنیشن والے کا ان کے پاس نمبر ہوتا ہے وہ اسے کال کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ آپ کے سجدے انکریز کروا دیتا، آپ کی جو برائیاں وہ کم کروا دیتا، آپ کے گناہ کم کروا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی پی آر کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھی سٹوری ہے کہ جو آج سے 12-14 سال پہلے میرے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کیسے کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے ایک آڈیو سنیے گا۔ اس نے اپنے موبائل سے آڈیو لگائی، تو میں نے تھوڑی سی آڈیو سنی، تو میں نے کہا اچھا اب اسے بند کر دیں۔ انہوں نے بند کر دی۔ تو میں نے کہا کہ اس سے جس آپ نے زبان میں اس سے بات کی ہے، اس کا مطلب ہے آپ اور یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کہتی جی ہاں، میں نے نا ایک دفعہ ان سے ہیلپ لی تھی۔ میں نے کہا آپ نے ہیلپ کیوں لی تھی؟ کچھ لڑکے تھے جو مجھے تنگ کرتے تھے، تو میں نے ان سے ہیلپ لی کہ یہ نا اس سے میرے طرح کسی طرح سے جان چھڑا دیں۔ میں نے کہا یہاں 2 پوائنٹ آپ نے مجھے بتانے ہیں۔ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ تھا کہ یہ آپ کی جان چھڑوا دیں گے؟ دوسرا، وہ لڑکے کیوں آپ کو تنگ کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں ہوتے ہیں نا، تو اکثر کلاس فیلو آپس میں ملتے رہتے ہیں، تو اس میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہیں وہ فزیکلی یوز کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں پہلی دفعہ تو کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا ہوتا، نہیں پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوتا، کچھ حد تک تو دیکھیں معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا نا، اس حد تک تو کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ پرابلم کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا میرا ایک سوال اور یہاں پہ موجود ہے، ایک کا تو مجھے آنسر مل گیا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ اس شخص سے ہوگا؟ کبھی کبھار جو تھی ہم ان سے مل لیا کرتے تھے نا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ آئیڈیا تھا کہ ان کی جو ہے وہ کس لیول پر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا جی یہاں سے 3 باتیں مجھے پتہ چلی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، پی آر پہ کیا۔ دوسری چیز کہ آپ کا کوئی مینٹور نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یار زندگی میں نفسانی خواہشات سے بچا کیسے جاتا ہے۔ شیطان تو وہ آپ ایک پردہ ہٹاؤ گے، شیطان کہے گا یہ 2-3 جو پردے ہیں یہ بھی ختم کرو بھائی۔ جب آپ وہ پردے ختم کرو گے تو وہ کہے گا کہ ڈسٹنس کیوں رکھا ہوا ہے بھائی۔ تو کیا ہوتا ہے، مینٹور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ جائز چیزیں ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے تھے، تو جو آپ نے وہ لڑکوں سے دوستیاں رکھی ہوئی تھی وہ بھی ناجائز تھیں، تو اسی وجہ سے شیطان نے وہاں بھی ذلیل و خوار کرایا آپ کو۔ پھر شیطان کا تو کبھی بھی دل نہیں بھرتا برائی کرنے سے، پھر شیطان نے یہ کیا کہ اب اس شخص کے پاس چلا جا۔ جب تم اس شخص کے پاس گئی کہ مجھے اس سے بچاؤ، تو اس نے ادھر سے بچا کے پھر تمہیں اس شخص نے یوز کرنا شروع کر دیا۔
اور آج تم اس سے بچنے کے لیے کسی اور دنیاوی شخص کے پاس گھوم رہی ہو، وہ اس سے بچائے گا، وہ تمہیں یوز کرنا شروع کر دے گا۔ پی آر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ کا سجدہ، اور اللہ کا سجدہ بھی اس وقت کام دکھاتا ہے جب اللہ کی مانو۔ آپ نے میرے سارے پوائنٹس میں دیکھا ہوگا، آدھا پونا دین نہیں چلتا۔ مرضی کی جگہ پردہ ویسے نہیں کرنا، نہیں چلتا۔ مرضی کا سچ نہیں چلتا، مرضی کی عبادت نہیں چلتی۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو ذلیل و خوار ہونے سے اگر بچنا ہے تو یہ جو پی آر کا سوچا ہوا ہے نا، یہ مال متا سے جو سمجھتی ہو کہ آپ کوئی کامیابی حاصل کر لو گے یا بچ جاؤ گے، یہ تو آپ کو دلدل کی طرح دھکیلتے چل۔ میرے پاس بہت سارے میری کنسلٹنسی میں لڑکے لڑکیاں ایسے آئے جو کہ ان چکروں میں کیوں پھنس گئے؟ اچھی جاب کے لیے مانتے چلے گئے، آج یہ ہے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل ان کے ساتھ، اور وہ اسکینڈل بھی جان بوجھ کے وہ لوگ ہی نکالتے ہیں تاکہ یہ اور ہماری گرپ میں آ جائیں۔ تو کیا ہے آج کا گولڈن پوائنٹ؟ یہ ہے کہ پی آر کو سائڈ پہ رکھ دیں، اللہ تعالیٰ سے پی آر بنائیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے اللہ کا بندہ بننا، پورا کا پورا اللہ کا بتایا بندی بننا ہے۔ آپ نے صدقات کرنی، آپ نے نیکیاں کرنی، آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے، آپ نے تہجد میں اٹھ کے سجدوں میں رونا ہے اس چیز کے لیے۔ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بچت ہے، ورنہ اگر ابھی تک کوئی اسکینڈل نہیں آیا تو انتظار کریں گے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں کہ میں آپ پر یا کسی میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہوں کہ اگر میں دنیاوی اسباب کی طرف جا رہا ہوتا تو کتنے مجھے اپنی زندگی کے ایسے واقعات یاد ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ کے قریب ہو گئے تو بچا لیا۔ بعد میں ان لوگوں نے خود مجھے بتایا کہ اگر تمہارے چکر میں پھنس جاتے نا، ہم تمہارے ساتھ یہ کرتے۔ اور یہی چیز میں نے بتایا کہ مجھے بہت سارے لڑکیوں نے آ کے بتائی، ان کا جسم بھی یوز ہوا، ان کا مال متا بھی یوز ہوا، ان کے رشتہ داروں کو بھی ان لوگوں نے یوز کروا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ سے دوری اور انسانوں پہ بھروسہ کر لینا۔ وہ بھروسہ جو ہم نے اللہ پہ کرنا تھا وہ انسانوں پہ کر لیا آپ نے۔ تو میرا خیال تھا میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔